چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ چلیں نظریہ فطرت کا مختصر تعارف کروا رہے تھے۔ کل ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا، وہ یہ تھا کہ نظریہ فطرت کے مطابق اللہ نے انسان کی خلقت میں، اس کے وجود میں خاص شناخت، معرفت اور خاص گرائش اور رجحان کو رکھا ہے۔ انسان کی طبیعت میں، اس کے وجود میں کچھ معرفتیں ہیں، کچھ شناخت ہیں، کچھ معلومات ہیں، اسی طریقے سے کچھ رجحانات، کچھ تمایل، کسی ایک چیز کی طرف جھکاؤ، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو معرفت ہے، شناخت ہے، یا جو رجحانات اور گرائش ہیں، یہ انسان کے وجود کے اندر ہے، اللہ نے رکھی ہے، باہر سے تحمیل نہیں کی گئی ہے، باہر سے کسی نے انسان کے وجود میں نہیں رکھا ہے، اللہ نے رکھا ہے، ٹھیک۔ اب آج دیکھتے ہیں دوسری بات میں کیا کہتے ہیں کہ جو گرائش انسان کے وجود میں پائی جاتی ہے، جو رجحان پایا جاتا ہے، انسان جب کسی چیز کی طرف جھکاؤ کرتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے کیا؟ رجحان، گرائش، تمایل۔ دو طریقے کی ہے انسان کے وجود کے اندر، جو گرائشات ہیں، جو رجحانات ہیں، جو تمایلات ہیں، وہ دو طریقے کے ہیں۔ ایک انسان اور حیوان کے درمیان مشترک کچھ ایسے گرائشات ہیں جو انسان کے اندر بھی پائی جاتے ہیں اور حیوانات کے بھی اندر پائے جاتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہاں فطرت الہی کے عنوان سے یا فطرت الہی والی دید سے ہم ایسے تمایلات اور ایسے گرائشات سے کیا ہے بحث نہیں کریں گے، اس کو ہم مد نظر نہیں رکھیں گے، چونکہ ہماری بحث انسان سے ہے، لہذا وہ گرائشات کی جو مخصوص ہے انسان سے، ٹھیک، ہم انہی گرائشات کو دیکھیں گے، گرائشات خاص سے انسان، نہ گرائشات مشترک بین انسان و حیوان۔ بات سمجھ میں؟ آسان لفظوں میں کہوں، کچھ عادتیں، کچھ خصلتیں، کچھ گرائشات، کچھ تمایلات ایسے ہیں انسان کے اندر کہ جو دوسرے حیوانوں کے اندر بھی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب جو گرائشات انسان اور حیوان دونوں میں پائے جا رہے ہوں، ٹھیک، ان گرائشات سے ہمارا مطلب نہیں ہے، چونکہ ہم فطرت الہی کیا ہے انسان کے لیے جو فطرت الہی ہے ہم اس سے بحث کر رہے ہیں، ٹھیک۔ تو ایسی گرائش کہ جو انسان میں بھی ہو اور حیوان میں بھی ہو، ٹھیک ہے، تو پھر انسان کے ساتھ حیوان بھی شریک ہو جائے گا، لیکن ہماری بحث چونکہ صرف انسان سے ہے اور ہم انسان کو فطرت الہی کے آئینے میں دیکھ رہے ہیں، لہذا وہ گرائشات کی جو مخصوص انسان ہے ہم اس کو صرف مد نظر رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ لہذا وہ تمام گرائشات، وہ تمام تمایلات اور رجحانات کہ جو انسان اور حیوان کے درمیان مشترک ہے، کیا ہے، اس سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، یا اسے ہم ملحوظ نہیں رکھیں گے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوگی۔ وہ گرائشات کی جو صرف انسان سے مربوط ہے، جو صرف انسان میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کو دیکھیں گے، ٹھیک۔ دیکھیں، گرائش ہائی کی در وجود انسان است، کہ جو گرائشات، جو رجحانات، جو تمایلات انسان کے وجود میں موجود ہیں، وہ دو طریقے کے، برقی مربوط میں مرتبہ حیوانی او، کچھ گرائشات ایسے ہیں جو انسان کے مرتبہ حیوانی سے مربوط ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ایسے تمایلات ہیں جو انسان کو حیوان کی صف میں کھڑا کر دیتی ہیں۔ اب ان تمایلات کو دیکھیں گے تو انسان میں اور حیوان میں کوئی فرق نظر
نہیں آئے گا. تو کچھ گرائشات انسان کے وجود میں ایسے ہیں کہ جو انسان کے مرتبہ حیوانی سے مربوط ہے. کیا مطلب مرتبہ حیوانی سے مربوط ہے؟ یعنی انسان میں کچھ گرائشات ایسی ہیں کہ جو انسان کو حیوان کے صف میں کھڑا کر دیتا ہے، یعنی جو مشترک ہے، جو انسان میں بھی پائے جاتے ہیں، اور اس گرائش کے اعتبار سے انسان اور حیوان میں کوئی فرق، دونوں ایک جیسے ہیں. وہ برخی مربوط بے انسانیت اس، اور کچھ گرائشات ایسے ہیں کہ جو انسان کی انسانیت سے مربوط ہے، جو صرف انسان میں پائے جاتے ہیں، جو انسان کا خاصہ ہے. جو گرائشات دوسرے موجودات خاص طور سے حیوانات میں بھی نہیں پائے جاتے. فطرت الہی تنہا ناظر بے آن دست از گرائشات کی کہہ رہے کہ فطرت الہی انسان صرف اور صرف ان گرائشات سے مربوط ہے، یا ان گرائشات پہ نظارت رکھتی ہے کہ جو انسان کی انسانیت سے مربوط ہے. اسے فطرت الہی کہا جائے گا. کیا ہے؟ انسان کی فطرت الہی کن گرائشات کے اعتبار سے کہا جائے گا کہ جو اس کی انسانیت سے مربوط ہے. وہ گرائشات کہ جو انسان اور حیوان دونوں میں مشترک ہیں، ان گرائشات کے لحاظ سے کیا ہے؟ فطرت الہی نہیں کہا جائے گا. پھر اس کو سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. نہ آنہا کے میان انسان و حیوان مشترک بھی باشد، نہ یہ کہ وہ گرائشات کہ جو انسان اور حیوان کے درمیان مانند غریزہ جنسی، جیسے جنسی طلب، جنسی خواہش حیوان میں بھی ہے اور انسان میں ہے. تو انسان کے غریزہ جنسی کو آپ فطرت الہی نہیں کہہ سکتے. کیا اس کو فطرت الہی خصوصاً انسان کے متعلق، ٹھیک، یا کھانے پینے کا رجحان حیوان میں بھی ہے یہ چاہت، اور انسان میں بھی ہے. آپ انسان کے کھانے پینے کی طلب کو، کھانے پینے کی چاہت کو فطرت کا نام نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ فطرت الہی انسان کے ان رجحانات پر ناظر ہے اور حاکم ہے کہ جو رجحانات اور جو تمایلات صرف انسان کی شخصیت سے مربوط ہیں، دوسرے اور موجودات میں نہیں پائے جاتے. لہذا ایسے تمایلات، ایسے گرائشات کہ جو انسان کے علاوہ اور دوسرے مخلوقات میں بھی پائے جاتے ہیں، کیا ہے؟ انہیں فطرت کا نام نہیں دیا جا سکتا. اور فطرت الہی انسان کے اس گرائش کے اوپر حاکم نہیں ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اور سہل کر کے آسان کر کے بیان کروں. ٹھیک، لیکن یہ گرائشات تمایلات کیا ہے؟ چاہتیں. ہم بھی چاہت رکھتے ہیں انسان ہو کر کے، حیوان بھی. کھانے پینے کی چاہت ہمارے بھی ہے، شادی بیاہ کی چاہت، غرائز جنسی حیوان میں بھی ہے. بس کہ ہمارے یہاں ان کا تو پڑھا جاتا ہے، ان کے بغیر پڑھے سب کچھ ہوتا ہے، فرق نہیں ہے. لیکن چاہت ہمارے یہاں بھی، چاہت ان کے یہاں بھی ہے. تو جو چاہتیں انسان اور حیوان دونوں میں پائی جائے، اسے فطرت انسانی کا نام نہیں دیا جاتا. سمجھ رہے ہیں؟ وہ چاہتیں کہ جو صرف انسان کے اندر ہیں، حیوان میں نہیں ہے، جیسے خدا کی معرفت کی چاہت، خدا کی بندگی کی چاہت، منزل کمال تک پہنچنے کی چاہت، جنت کی طلب اور آرزو اور چاہت. یہ وہ گرائشات ہیں، یہ وہ تمایلات ہیں، یہ وہ چاہتے ہیں جو صرف انسان میں ہیں. اور تو اب یہ جو فطرت الہی انسان کہا جاتا ہے، کیا ہر گرائش اور ہر ضرورت کے متعلق کہا جائے گا؟ نہ. جو گرائشات اور جو ضرورتیں صرف انسان کے متعلق ہیں، انسان میں پائی جاتی ہیں، جن کا تعلق انسان کی انسانیت سے ہے، اسی کا فطرت نام دیا جائے گا. دوسری ضرورتوں کو فطرت کا نام. ٹھیک، ابھی سمجھ میں آیا کہ ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا؟ چلو الحمدللہ. اب یہ تیسری بات ہے، کہہ رہے کہ وہ گرائشات
وہ تمایلات اور وہ نظریات کہ جو انسان کو حیوانوں سے جدا کرتے ہیں، ٹھیک، وہی انسان کے امتیاز کا معیار ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو چیزیں مشترک رہتی ہیں وہ انسان کو اس میں شریک کرتی ہیں، شامل کرتی ہیں۔ تو جو ضرورتیں ہمارے اندر اور حیوانوں کے اندر ہے، تو اس ضرورت کے اعتبار سے ہم اور حیوان شریک ہیں، ایک ہی صف میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جو تمایلات اور جو ضرورتیں ہمیں حیوان کی صف سے نکال کر کے کیا ہے ان سے الگ کر دیتی ہیں، ایک الگ صف میں یعنی انسانیت کی صف میں ہمیں لا کر کے کھڑا کرتی ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے مولانا؟ مائع امتیاز۔ کچھ گرائشیں انسان کے اندر ایسی ہیں کہ جو انسان کو دوسرے حیوانات سے الگ کر دیتی ہیں، جو انسان کو حیوان سے ممتاز بناتی ہیں، الگ کرتی ہیں، ٹھیک؟ وہ کیا ہے؟ اگر وہ امتیازات یا یوں کہا جائے وہ گرائشات اور وہ ضرورتیں کہ جو ضرورتیں انسان کو حیوان سے الگ کر رہی تھی، اگر انسان ان تمام تمایلات کو، ان تمام ضروریات کو کھو دے تو پھر انسان اور حیوان میں کوئی فرق رہے گا؟ انسان کے اندر ایک ایسی خصوصیت تھی، ایک ایسی گرائش تھی کہ جس خصوصیت اور جس گرائش کی بنیاد پر ہم انسان کو حیوان سے الگ کر رہے تھے، ٹھیک؟ اب انسان نے اس گرائش کو کھو دیا ہے، اب وہ گرائش نہیں اس کے اندر رہی، تو اب انسان میں اور حیوان میں کوئی فرق رہ جائے گا؟ نہیں رہ جائے گا۔ جو چیز انسان کو ممتاز بنا رہی تھی وہی چیز ختم ہو گئی، تو اب کیا امتیاز رہ جائے گا حیوان میں اور انسان میں؟ کوئی امتیاز یا کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، بس صرف انسان کی صورت باقی رہ جائے گی، انسان کی صورت باقی رہ جائے گی، لیکن صورت انسان والی ہوگی، لیکن اس کی جگہ حیوانوں کے درمیان ہوگی، اس کا شمار حیوانوں میں ہوگا۔ تو تیسری چیز یہی کہہ رہے ہیں کہ جو گرائشیں انسان کو حیوان سے الگ کرتی ہیں، اگر انسان ان گرائشوں کو کھو دے، اس کا پابند نہ رہے، تو پھر اس انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہو جائے گا۔ مثلا خدا کی طلب تھی، خدا کی معرفت اور اس کی جستجو کی طرف میرا رجحان تھا، میں وہی کھو دوں۔ خدا کی کوئی معرفت، خدا کی بندگی اور اطاعت کا کوئی رجحان میرے اندر نہیں ہے، تو پھر میرے اندر اور حیوان کے اندر کیا فرق رہ جائے گا؟ کوئی فرق نہیں۔ جیسا حیوان صرف غریزہ جنسی رہ گئی، کھانے پینے کی طلب رہ گئی ہے، یعنی وہ تمام چیزیں کہ جو حیوانوں کے اندر ہیں اب وہی چیزیں میرے اندر بھی رہ گئی ہیں، تو میرے میں اور حیوان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ کچھ نہیں۔ لہذا جو گرائشات، جو رجحانات انسان کو حیوان سے الگ کرتے ہیں، انسان کے اندر وہ گرائشات اور رجحانات ہمیشہ باقی رہنے چاہیے، کیونکہ انسان کا وہی مائع امتیاز ہے۔ جب مائع امتیاز ہی نہیں رہ جائے گا پھر انسان اور حیوان میں یہ بڑی بات ہے۔ ان گرائشات و بینشائیں انسان را سارے حیوانات جدا کرتے، کہتے ہیں کہ یہ گرائشیں اور یہ بینشان یعنی نظریات، عقائد انسانوں کو تمام حیوانات سے الگ کرتے ہیں۔ مائع امتیاز انسان از دیگر حیوانات است، اور یہی گرائشیں اور یہی بینشیں یہ کیا ہے؟ حیوانوں، دوسرے حیوانوں سے انسان کو الگ اور جدا کرتے ہیں۔ اگر کسی بے کلی انہارا از دست بدے، اگر کوئی انسان مکمل طریقے سے، پوری طریقے سے ان گرائشات کو اور نظریات کو کیا ہے کھو دے، بھول جائے، اگرچہ در صورت انسان است، تو بظاہر صورت تو انسان کی ہوگی، شکل انسان کی ہوگی، اما بے واقع حیوان کی باشا، لیکن حقیقت میں ایسا شخص
حیوان ہوگا، جانور ہوگا، ہے نا؟ اسی لیے قرآن نے ایسے افراد کہ جو تمایلات انسانی نہیں رکھتے، رجحانات فطری جنہوں نے کھو دیا ہے، انہیں حیوان، بعض مواقع پہ تو حیوان سے بھی بدتر۔ چلے کل انشاءاللہ ٹھیک ہے، سمجھ میں التماس دعا۔